وہ واقعہ مفصل ہے، میں صرف بتانے کے لیے کہ اختیارات کتنے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ مولا بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے پتہ نہیں کچھ اشارہ کیا کہیں جانے کے لیے، بادل آئے اور امام بادل پر تشریف رکھے اور ایک بادل پہ میں تشریف رکھا، اور نہ جانے کہاں لے گئے، اور کچھ معاملات تھے، کچھ ان کو طے کرتے ہوئے ہم واپس آئے اور آ گئے۔ اب یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں تھا، یہ ان کے لیے کوئی کمال نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کے دور کا جوان، اگر آج سے آپ 15 سال 20 سال پہلے جائیں تو آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسی ڈیوائس ہوگی کہ جس سے میں اس دنیا سے اس دنیا کے کونے تک لائیو چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ڈیوائس پہ دیکھ رہا ہوں گا۔ آج سے 15 سال پہلے نہیں ہوا یہ، جب یہ یوفون لانچ ہوا ہے، آپ بولے مولانا آپ کو وہ ڈیٹیل زیادہ پتا ہے، یوفون جب لانچ ہوا ہے نا تب جی ایس ایم عام ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اس سے پہلے ہمارے پاس دوسرے ٹیکنالوجی تھی جس پہ دوسرے فون تھے۔ جی ایس ایم کیونکہ ڈیجیٹل کوڈنگ ہے، وہ اینالاگ تھا، یہ ڈیجیٹل کوڈنگ ہے۔ اس ڈیجیٹل میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ڈیٹا کو کوڈ اور ڈی کوڈ بہت تیزی سے کرتا ہے۔ اس کا بی ٹی ایس کا سسٹم، اس کا ڈیٹا کی جو رفتار ہے، فائبر آپٹک پہ اور سیٹلائٹ دونوں پہ، دو طریقے ہیں دنیا میں ڈیٹا ٹرانسفر، ایک فائبر آپٹک ہے جو پوری دنیا میں بچھی ہوئی ہے، اور ایک سیٹلائٹ ہے۔ یہ کچھ سالوں میں عام ہوا ہے، اس سے پہلے ہمارا تصور نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر کی لائٹیں آن کر سکتے ہیں، آف کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہاں ہیں، آپ کا آفس امریکہ میں ہے، آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے اپنے آفس کو دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اور نہ جانے کتنے سافٹ ویئر جو ابھی دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ آپ گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے، یہ تصور نہیں تھا پہلے۔ مگر ابھی جو کر رہا ہے، اگر آپ 15 20 سال پرانے کسی کو اٹھائیں تو بولے او کیا، لیکن ابھی بچہ کہتا ہے "یار، کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے"۔ ابھی تو ہولوگرام کا ٹائم آنے والا ہے کہ شخص خود ہولوگرام بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ اب سکرین نہیں ہوگی، آپ کسی سے بات کریں گے خود ہولوگرام میں آپ کے سامنے بڑا، آپ اسے بات کریں۔ یہ ہو گیا ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے یہ، اور اسی ہولوگرام پہ وہ حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے دشمن کو؟ ہمیں اس نے کرکٹ کے میچ، فٹ بال کے میچوں پہ لگایا ہوا ہے، اور خود وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کی سوچ سوچ سوچ، لیکن اسے نہیں پتا اس مکتب کے ایسے جوان بھی ہیں جو ان کی سوچوں کی حدودوں کو بھی پار کر چکے ہیں۔ بھی سوچ، اللہ صلی علی محمد وعلیہ وسلم۔ اب یہ یار، اب یہ ائمہ کے لیے ان کے اختیارات اتنے تھے، اب یہ ان کے لیے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تبھی تو مولا متقیان کہتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب لوگ یہی پوچھتے رہے پتہ نہیں بال کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں، وہ کتنے معرفت۔ اچھا ہم یہ سوچتے ہیں ہم ہوتے تو پوچھتے، معاف ایسا کبھی نہ بولے آدمی، ہم آج جو ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا پوچھنا ہے، ہم بھی ہوتے اس زمانے میں، خدا نہ خواستہ ہم بھی ویسے ہی ہوتے۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے، میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب یہ راستے آسمان میں کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ تو آج دنیا نے اتنے ٹیلیسکوپوں کو جمع کر کے بڑی مشکل سے بلیک ہول کی تصویر کھینچی ہے، بڑی مشکل سے۔ بلیک ہول، بلیک ہول کون سے؟ وہ ہول ہیں جو اسپیس میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے ہیں۔ اب کیا ہیں، کیسے ہیں، یوٹیوب پہ پڑھ لیجئے گا، تھوڑا سن لیجیے گا۔ کتنی محنت کر کے اتنے سائنٹسٹوں نے مل کے اتنے سالوں بعد اس کی تصویر کھینچی ہے۔ اب اور صرف تصویر کھینچی ہے، ابھی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جائیں گے کیسے، یہ نہیں پتا۔ یہ ایک عالم، ایک گلیکسی، اس کے بعد کتنی گلیکسیاں، کتنا اسپیس ہے، کیا ہے کسی کو۔ اور امام کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ امام کا جملہ ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔
یہ امام نے دل خوش کرنے کو یا نعرے کے لیے نہیں کہا تھا عزیزان محترم، یہ امام عدل کا امام ہے، حق کا امام۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے ہیں تو ان کا جانا کتنے سال لگ گئے، مگر دنیا میں کتنی دیر لگی تھی؟ صرف ان کے دروازے کی کنڈی کھٹک رہی تھی، بستر گرم تھا، تھوڑے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گئے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ باطنی بھی اور ظاہری بھی۔ امام یہی تو چاہتے ہیں، امام اس لیے تو بلا رہے ہیں ہمیں بار بار، آؤ سمجھو، اپنی قیمت سمجھو، تمہاری قیمت بہت بڑی ہے، ملکوت کی سیر کرو۔ ابھی میں انجولی میں پڑھ رہا تھا کہ زرارہ یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ائمہ کے صحاب کے بھی مراتب تھے، الگ الگ تھے۔ علیہ زرارہ کے بارے میں زرارہ نے کہا کہ جامع کوثر کے بارے میں، کوثر کیسا ہے مولا؟ امام نے کہا پینا چاہتے ہو؟ ہاں مولا پینا چاہتا ہوں۔ کہا چلو، پکڑا، کہا آنکھیں بند کرو، چند قدم چلے، کہا آنکھیں کھولو۔ اب اس نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھتا ہے؟ سفید سے زیادہ، دودھ سے زیادہ سفید اور یاقوت سے زیادہ سرخ نہر بہہ رہی ہے، اطراف میں سبزہ اور حوریں۔ امام نے اشارہ کیا کہ ایک ظرف میں کوثر لایا جائے، کوثر لایا گیا، صحابی کو دیا، اس نے پیا، کہتا ہے میں نے زندگی میں ایسا شربت نہیں پیا تھا۔ امام اسے کہتے ہیں یہ مومن کی کم سے کم قیمت ہے، یہ جو قیمت ہے یہ کم سے کم مومن کی قیمت ہے۔ امام نے یہ امام، اور مجھے علامہ امینی یاد آ گئے کہ علامہ امینی جنہوں نے کتاب غدیر لکھی، کہ جو بہت بڑے عالم ہیں، جو امام مولا متقیان کے بارے میں ساری فضیلتیں، شعر سب کو جمع کیا، اور 40 سال میں یہ کتاب لکھی انہوں نے مولا متقیان پہ، 40 سال میں۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ قیامت کا محشر ہے، لگے ہوئے ہیں لوگ، قطار قطار کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ مولا ان کو ظرف یعنی برتن میں سے کوثر پلا رہے ہیں۔ کہہ رہے جیسے ہی میرے بابا کی باری آئی، امام نے برتن رکھ دیا، اپنے ہاتھوں میں کوثر اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا ہے، ہم یہاں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے۔